اگر قرآن سے وابستہ ہو گئے تو راستے میں کہیں بھٹکنے نہیں پاؤ گے، سیدھا منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ اچھا، ہم اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں رہ رہے ہیں یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم راہ گزر پر ہیں۔ توجہ، ہم راہ گزر پر ہیں، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم نے سمجھا کہ بس یہی ہماری منزل ہے، اچھا گھر بنا لو کہ یہیں رہنا ہے۔ اے برادر محترم، اے محترم عزیز، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے یہیں نہیں رہنا بلکہ ہم نے کہیں اور جانا ہے، اور جانے کے لیے ہمیں راستے کی بھی ضرورت ہے کہ منزل سے آشنا نہیں ہے، اور راستے میں رہنما کی بھی ضرورت ہے کہ رہنما بھی ایسا ملے کہ رہنما ہو، راہزن نہ نکلے، اور راہزنوں سے بچاتے ہوئے رہنمائی کا حق ادا کرتے ہوئے ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے۔ اہل علم دوست و احباب کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عربی زبان میں ہدایت رہنمائی، ہدایت یعنی رہنمائی، اس کے لیے دو مفہوم ہیں۔ مفہوم اول کو کہتے ہیں اراد الطریق، اور مفہوم ثانی کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ اے میرے محترم دوست، میں نے پنکھا اسی لیے بند کروایا تھا، صلوات پڑھ لیجیے بابا سے برادر محترم، ایک ہوتا ہے اراد الطریق، ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ اراد الطریق ہوتا ہے راستہ بتانا، وہاں سے چلیں پھر فلاں منزل پہ پہنچ جائیں گے، وہاں سے مڑیں، وہاں سے ایسے 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 ایسے، بس وہیں بیٹھے بیٹھے بتاتے رہے اور چلنے والے چلتے رہے۔ نامعلوم ان کو کتنی جگہوں سے پوچھنا پڑا کہ وہ فلانی جگہ کہاں ہے، راستہ بھول تو نہیں گئے، تھوڑا آگے تو نہیں نکل گئے، تھوڑا پیچھے تو نہیں رہ گئے، کہیں غلط راستے پہ تو نہیں چلے گئے۔ یہ ہے راستہ بدلانا، اراد الطریق، راستہ بدلانا، راستہ دکھلانا۔ برادر محترم، مذہب اہل بیت کے ادنا خاتم ہونے کے ناطے سے باوضو قرآن مجید کو سر پہ رکھ کر اس بات کا فخر سے اعلان کر رہا ہوں کہ میرے دوستو، اس دنیا میں اراد الطریق، راستہ بدلانے والے، جس منزل پر آپ نے جانا ہے، جس منزل پر آپ نے جانا ہے، جس منزل پر آپ نے جانا ہے، اس منزل تک راستہ بدلانے والے بہت مل جائیں گے، لیکن ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچانے والوں کو 12 اور 14 کہتے ہیں۔ مطلوب ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا۔ محترم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن مجید سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید صدا دیتا ہے،
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، سورہ مبارکہ احزاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی ہو رہی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی، توجہ نتیجہ دینا چاہتا ہوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی رحمت مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ جو یہ بات سمجھ رہے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہماری جانوں پر نبی رحمت کا حق کے تصرف ہم سے زیادہ ہے، وہ آہستہ سے صلوات پڑھ لیں۔ کوئی شک و شبہ نہیں، اس بارگاہ میں تشریف فرما ہر فرد بزرگوار و جوان و عزیز یہ ایمان رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اپنی جانوں پر آمنہ کے لال کو حق کے تصرف دے دیا ہے۔ اب ہم اپنی مرضی نہیں کریں گے، جیسے نبی کریم فرمائیں گے ہم ویسے کریں گے۔ جان خدا کی دی ہوئی ہے، تصرف کا حق رسول کے پاس ہے۔ سچ ہے یہ بات؟ سوچ کر بات سچ ہے۔ جتنے دوست و احباب تشریف فرمائیں، بات سچ ہے، قرآن کی بات ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جان میری ہے، حق مصطفیٰ کو ہے۔ حق توجہ میری طرف رہے، حق مصطفیٰ کو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا نے مجھے خوبصورت رخسار عطا کیے، ان رخسار پر خداوند متعال نے کچھ بال پیدا کر دیے، توجہ رہے، کچھ بال پیدا کر دیے۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں بال نہ ہوں، میرا جی چاہتا ہے، تنقید و تنقید میرے مزاج میں نہیں، ادب و احترام سے پڑھتا ہوں۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں یہ بال نہ ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کہ جن کا میرے جسم پر مجھ سے زیادہ حق ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں بال ہوں۔ محبت سے یہاں بال ہوں۔ اب پتہ چلے گا کہ میں اپنے نفس پر نبی رحمت کو حق کے تصرف دیتا ہوں یا خود حق کے تصرف رکھتا ہوں۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب میں حجام کی دکان پہ جاؤں گا یا گھر صبح ماشاءاللہ شیشے کے سامنے آ جاؤں گا۔ اگر یہاں میں نے صفائی کرنا شروع کر دی تو گویا یہ میں بال نہیں کاٹ رہا بلکہ نبی رحمت کے حق کے تصرف کو رد کر رہا ہوں۔ ناراض نہیں ہونا۔ میرے ایک محترم عزیز ہیں، انہوں نے یہاں پر ایک ربائی لکھی ہے، وہ ربائی انشاءاللہ ہو سکتا ہے عزاداران سید الشہداء کے ذہن میں آج پہلی مجلس میں اتر جائے اور وہ آج سے ہی کہیں نہیں، میں نہیں، کون؟ محمد الرسول اللہ، میں نہیں، محمد الرسول اللہ۔ اگر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہاں کچھ بال ہوں تو میں ان بالوں کو رکھنے کے لیے تیار ہوں. بس زیادہ زحمت دیے بغیر عرض کیے دیتا ہوں، اے نوجوان سوچ کہ وہ دین نہیں. بزرگوں کو نہیں کہہ رہا، بزرگوں کی مرضی، ٹھیک ہے نا بابا، بزرگ بھی شامل ہے. اے نوجوان سوچ کہ وہ دین نہیں، جس دین میں عمل کا بھی کامل یقین نہیں. اے نوجوان سوچ کہ وہ دین نہیں، جس دین میں عمل کا بھی کامل یقین نہیں. اکبر کی ریش تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار، لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں. اللہ اکبر. میرے اللہ، حسین کے ہم شکل پیغمبر بیٹے کے صدقے میں ان عزادار دوستوں کو سنت رسول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے نوجوان سوچ کہ وہ دین نہیں، جس دین میں عمل کا بھی کامل یقین نہیں. اکبر کی ریش تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار، لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں. صلوات پڑھ لیجیے زہرا کے لال پر. توجہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. وازواجہ امہاتہم. نص قرآنی سے نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا. اسی طرح کہا جاتا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آج ایک بات پہلے دن ہی بتائے دیتا ہوں، امہات المومنین کا احترام کرنا مذہب اہل بیت کی ذمہ داری ہے. ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں ہم مومن ہیں اور یہ ہستیاں ہماری مائیں ہیں. ماؤں کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. رہ گیا ماؤں کا اپنا کردار، ان کا کردار جانے اور ان کا خدا جانے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہیں. توجہ. ہم کسی ماں کی شان میں گستاخی کرنے کو تیار نہیں ہیں، سب کو ستم کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ. توجہ، محنت رائے گا نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات چھوڑی ہوں، 13 شادیاں کی ہوں یا 16 تک تعداد کی ہو، لیکن عظمت قرآن کی قسم، قرآن سر پہ رکھ کے، اپنے سر پہ نہیں، برادران کے اہل علم دوستوں کے سر پہ رکھ کے بھی ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جس نبی رحمت کے گھر میں 9 بیویاں ہوں یا 12 یا 11 یا 13 یا 16 جتنی بیویاں ہوں، مجھے بتائیے کہ وہ کون سی بیوی تھی کہ جس کے ہوتے ہوئے نبی کریم نے اپنی جوانی اس کے نام کر دی، لیکن اس کے ہوتے ہوئے کسی اور بیوی کو اپنے حرم میں داخل نہیں کیا. اسے ملیکۃ العرب کہتے ہیں، اسے مادر زہرا کہتے ہیں، اسے محسنہ اسلام کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
فاطمہ الزہرا جیسے پروردگار کی طرف سے انا آتینا کل کوثر کی عملی تفسیر جس کی گودی میں نصیب ہوتی ہے اس محترمہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے بابا. ان امہات المومنین میں سے ایک بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ سے خود سنا. کس سے سنا؟ رسول اللہ سے خود سنا. سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا. کون کہہ رہی ہیں؟ ام المومنین. ام المومنین ارشاد فرما رہی ہیں میں نے خود سنا کہ نبی کریم فرما رہے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. صرف بات نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور منزل ہے. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان. نہ کبھی قرآن علی سے جدا ہے نہ کبھی علی قرآن سے جدا ہے. حتی یرد علی الحوض. اے بندگان مومنین اگر تم چاہتے ہو حوض کوثر تک رسائی تو قرآن پڑھتے جاؤ، علی کی امامت میں سفر کرتے جاؤ. قرآن راستہ بتلائے گا. علی راستے پہ تمہیں چلاتے ہوئے چلے جائیں گے، راہزنوں سے بچائیں گے، رہنما بن کے دکھائیں. کہاں تک سفر کروائیں گے؟ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہمارے پاس موجود ہوں گے. تو مجھے اتنا کہنے کا حق دے دیجئے یا تو ہمیں قرآن کا کوئی اور ساتھی دکھا دیجئے. اگر آپ کو قرآن کا کوئی اور ساتھی نہ ملے تو ام المومنین کی روایت کے مطابق بفرمان نبی علی کو قرآن کا ساتھی مان کر قرآن کے ساتھ ساتھ علی حیدر کرار کی رہنمائی کو قبول کرتے ہوئے منزل کی طرف بڑھنا تیرا کام ہے. سید الانبیاء فرماتے ہیں ضمانت میں دیتا ہوں نہ کہیں راستے میں تجھے قرآن چھوڑے گا نہ کہیں تجھے علی چھوڑیں گے. دونوں تمہیں لے کر میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. پھر میں صاحب کوثر ہوں گا اور یہ ساقی کوثر ہوں گے. جام کوثر تیرے لیے ہوں گے، سیراب تو ہوگا. اور جب ان ہستیوں کے ہاتھوں سے جام کوثر لے کر تو اس سے اپنے آپ کو سیراب کرے گا تو پھر بے ساختہ حوض کوثر کے ہر طرف ایک صدا بلند ہوگی. وہ صدا ہوگی علی حق علی حق علی حق علی حق. کوئی نہیں اس میں شک کہ جنہوں نے ان کا دامن تھاما تھا وہ منزل تک پہنچ گئے ہیں. صلوات پڑھ لیجئے بابا. یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرۃ الاصحاب شیخ مفید علیہ رحمہ کی. شیخ مفید علیہ رحمہ اس نے مولا علی علیہ السلام کی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ کائنات میں سید الانبیاء کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبیوں میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جو دعویٰ علی حیدر کرار نے کیا. اور وقت سید الانبیاء کی توجہ، سید الانبیاء کے بعد وقت گزرنے لگا. ایک خلیفہ کا وقت گزرا، دوسرے خلیفہ کا وقت گزرا. یا علی آپ کے صبر کو سلام، یا علی آپ کے عزم کو سلام، یا علی آپ کی ہمت کو سلام، یا علی آپ کی دین کی وفاداری کو سلام، یا علی آپ کی دین کی عزت و عظمت کی بقا کو مد نظر رکھنے کو سلام. ادھر تیسرا خلافت کا وقت گزرا اور اب لوگ آئے. یا علی توجہ، یا علی اب آپ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اگرچہ کہ میں خلافت کا حقدار، توجہ دوست احباب، اگرچہ کہ میں خلافت کا حقدار ہوں لیکن میں خلافت کا طلبگار نہیں ہوں، حقدار ہوں. توجہ، حقدار ہوں، طلبگار نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ خلافت کو میری ضرورت ہے، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار صلوات پڑھ لیجیے. کہا نہیں یا علی اب آپ کے سوا ہمارا کوئی اور سہارا نہیں ہے. تو کہا جائیے مسجد نبوی میں علی حیدر کرار تشریف لاتے ہیں. مسجد نبوی صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی کہ اس عالم میں علی حیدر کرار اپنے بیت التوجہ رہے. بادب پڑھنے والا ہوں، اپنے بیت الشرف سے نکلے اس عالم میں کہ آج علی کے سر اطہر پر رسول کا امامہ تھا. رسول کا امامہ، دوش پر رسول اللہ کی آواز تھی، ہاتھ میں رسول اللہ کا عصا تھا. اور وہاں تشریف فرما. دوست و احباب پرانے جاننے والے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ منبر کی چند سیڑھیاں ہیں. ایک مقام رسول اللہ کا تھا، اس کو چھوڑ کے دوسرے مقام پر پہلے بزرگوار آئے. جب دوسرے آئے تو انہوں نے اس مقام کو چھوڑ کر اور مقام اختیار کیا. جب تیسرے بزرگوار آئے تو انہوں نے وہ مقام بھی چھوڑ کر آخری مقام حاصل کیا. اب سوچ رہے تھے کہ علی آئیں گے تو کہاں بیٹھیں گے. ایک مقام رسول اللہ کا ہے، دوسرا مقام اول بزرگوار، تیسرا مقام بزرگوار ثانی، تیسرا مقام آخری وہ تیسرے بزرگوار کے لیے. اب علی کہاں بیٹھیں گے؟ سب کی نگاہیں اسی طرف لگی ہوئی تھی، ذہنوں کی مزاج اور توجہ اسی طرف تھی. عظمت ولایت حیدر کی قسم، نشہ ولایت میں مخمور حسینی فقیر عرض کرنا چاہتا ہے، روایت کا ذمہ دار ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ. تذکرۃ الاطہار میں تحریر فرماتے ہیں، کتاب موجود ہے. علی حیدر کرار تشریف لائے، منبر کے قریب پہنچے. پہلی سیڑھی پر بھی قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا، تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا. وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. اور فرمایا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ. اللہ کی حمد ہے جس نے آج حق کو اپنے مقام تک پہنچایا. توجہ رہے.
اللہ کی حمد ہے جس نے آج حق کو اپنے مقام پر پہنچایا. الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ. اب جو روایت کے لفظ ہیں ان میں یہ انداز ہے کہ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ڈالا اور ایک مرتبہ شیر خدا نے انگڑائی دی. اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے گئے. شیر خدا نے انگڑائی داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا اور ہاتھوں کو پیچھے لے گئے. الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ. پھر فرمایا معاشر الناس، اے لوگو میں آج یہ نہیں کہتا جو مجھے پتا ہو وہ میں بتاتا رہوں گا اور جو مجھے پتا نہ ہو وہ تم بتا دینا. نہیں کہتا بلکہ فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی سلونی فإن عندي علم الاولین والآخرین. یا علی آپ کی علمی عظمت کو سلام کروں. فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے پوچھو کہ میرے پاس اولین کا علم بھی ہے آخرین کا علم بھی ہے. اما واللہ لو سنی علی الوسادہ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل القرآن بقرآنہم. مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دو. علی حیدر کرار فرما رہے تھے اگر کوئی تورات سے فیصلہ لینا چاہتا ہے تو تورات لے کر آ جائے, کوئی انجیل سے فیصلہ لینا چاہتا ہے انجیل لے کر آ جائے, کوئی زبور سے فیصلہ لینا چاہتا ہے زبور لے کر آ جائے, اور کوئی قرآن سے فیصلہ لینا چاہتا ہے قرآن لے کر آ جائے اور اپنا فیصلہ علی حیدر کرار کے پاس رکھے. علی حیدر کرار فیصلہ فرمائیں گے. توجہ لفظوں کا ذمہ دار ہوں. فرماتے ہیں علی حیدر کرار فیصلہ فرمائیں گے حتی ینتہی کل کتاب من هذه الکتب ویقول یا رب ان علیا کذا بکذا. ایک لوگو تم بولو یا نہ بولو تورات بولے گی, تم بولو یا نہ بولو زبور بولے گی, تم بولو یا نہ بولو انجیل بولے گی, تم بولو یا نہ بولو قرآن بولے گا. اور یہ کہہ اٹھیں گے کہ اے اللہ علی نے ویسے فیصلہ کیا ہے جیسے فیصلہ تم نے ہمارے درمیان رکھ دیا. رحمت نہیں ہے بس قریب سے. پھر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھ لیجیے. فرماتے ہیں مولا علی واللہ انی لعالم بالقرآن وتاویلہ من کل مدع علیہ. دنیا میں فرماتے ہیں دنیا میں قرآن اور اس کی تعویل کے بارے میں جو بھی دعویٰ رکھتا ہے کہ میں علم رکھتا ہوں, ہم اسے بتانا چاہتے ہیں تو اپنے سارے علم کے ساتھ آ جا, ہم تجھ سے بڑھ کے علم رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے دوسری روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعویل اور تفسیر, قرآن مجید کا علم
خداوند متعال نے نبی رحمت کے بعد ہمارے ذریعہ لوگوں تک پہنچایا۔ اب اگر کسی کے پاس قرآن کا کچھ علم ہے تو وہ ہماری دیے ہوئی خیرات کا نتیجہ ہے، اس کی اپنی کمائی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے تم اپنے درمیان نہ پاؤ۔ فوالذی فلق الحبۃ وبرئ النسمۃ لو سألتمونی عن آیۃ لاخبرتکم بوقت نزولها وفیما نزلت۔ فرماتے ہیں پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے تم اپنے درمیان نہ پاؤ، مجھے قسم ہے اس ذات پروردگار کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا۔ فلق الحبۃ وبرئ النسمۃ لو سألتمونی عن آیت، کمال ہے، مزہ آ گیا ہے، لطف آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں لو سألتمونی، لو سألتمونی، اگر تم مجھ سے پوچھو، ان آیتن 6666 مشہور 6666 مشہور آیتیں ہیں کہ قرآن مجید کی مشہور آیتیں 6666 ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے فلانا مسئلہ پوچھو، توجہ، فلانا مسئلہ پوچھو، فلانی صورت پوچھو۔ فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرو ان آیتن، اس کی ایک ایک آیت کے بارے میں، تو علی بتلائے گا کہ اس کی ایک ایک آیت نازل کہاں ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے کیا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کی زحمت کو تمام کیے دیتا ہوں۔ انشاءاللہ کچھ دن ملیں گے، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں گے۔ اب جن کے دل نور ولایت سے منور ہیں، جنہوں نے دل سے واہ واہ کیا ہے، جن کے دل خوش ہوئے ہیں کہ ہمارے مولا ایک ایک آیت کے بارے میں، ایک ایک آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی صورت کے بارے میں پوچھو، کسی بات نہ، فرماتے ہیں ایک ایک آیت کے بارے میں پوچھنا تمہارا کام ہے، بتانا ہمارا کام ہے، اور ہم صرف آدھی بات نہیں بتائیں گے، پوری بات بتائیں گے، نازل کب ہوئی اور کس کے بارے نازل۔ اگر یہ برداشت ہو تو علی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آئیے آپ یہی علی حیدر کرار وصیت فرماتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب جو ہے اس کا نام ہے تحف العقول، 4 صدی ہجری کے ہمارے عظیم محدث علامہ حرانی علیہ رحمہ، انہوں نے امیر المومنین کی وصیت تحریر فرمائی ہے۔ کیا تحریر فرمائی ہے؟ نشے ٹوٹنے نہ پائے، نشے برقرار رہے۔ اچھا، نشے ولایت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ غدیری ماحول بنا کر دونوں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے، ہر قسم کی تھکاوٹ کو دور کرتے ہوئے، ذہنوں کو حاضر کرتے ہوئے ایک دفعہ لگا دیجئے نعرہ حیدری۔ شان مزے سے سنی، لطف سے سنی، تو اب ایک فرمان سن لیجئے، صرف ایک فرمان۔ کتاب کا نام تحف العقول، علامہ حرانی علیہ رحمہ، علی ولی کی ولایت کی قسم، عظمت حیدر کرار کی قسم، علی حیدر کرار فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، توجہ علی والو، مولا علی فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی القرآن، لا یسبقکم بالعمل بہی غیرکم۔ علی والو، نعرہ حیدری لگانے والو،
کرنے والوں اپنے چہروں پہ نام حیدر سے نکھار لانے اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہی غیرکم، اس کے پڑھنے میں نہیں کہا، اس کی زیارت میں نہیں کہا، اس کی بناوٹ میں نہیں کہا، عظمت ولایت حیدر کی قسم فرماتے ہیں علی والو، علی تمہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ قرآن پہ عمل کرنے میں تمہارا غیر تم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ توجہ، عمل بالقرآن میں سب سے آگے جو نظر آئے وہ علی کا غلام ہو، اور پھر قرآن پہ عمل کرتے ہوئے سب سے آگے پڑھ کر نعرہ حیدری لگا کر علی کی غلامی کا جو اقرار کرتا ہے، علی فرماتے ہیں ایسے غلام پہ ہم بھی ناز کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بنا۔ انشاءاللہ کل بر وقت حاضری ہوگی اور آپ بھی بر وقت تشریف لائیں گے۔ آج اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم ہے، جیسے ہی رات سے خبر ملی کہ محرم کا چاند ہو گیا، ہم نے تو چاند دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ذرا آؤ میرا ساتھ دے دو۔ یہ چاند اہل بیت علیہم السلام کے ایک نورانی قافلے نے مکہ سے کوفہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں دیکھا۔ چاند دیکھا مولا حسین نے بھی بڑے قریب سے، چاند دیکھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، چاند دیکھا بنی ہاشم نے بھی، چاند دیکھا اصحاب حسین نے بھی، لیکن مجھے معاف کرنا، چاند دیکھنے کی دعا ہے، وہ دعا امام حسین نے بھی پڑھی ہوگی، وہ دعا امام حسین کے ساتھ ساتھ ثانی زہرا نے بھی پڑھی ہوگی، مولا حسین نے چاند دیکھ کر دعا پڑھی ہوگی، میرا اللہ میری بہنوں کے پردے سلامت ہیں، میرے اللہ میری رباب کا پھول سلامت رہے، میرا اللہ میرا ہم شکل پیمبر سلامت رہے۔ اور ادھر سے ثانی زہرا نے دعا مانگی ہوگی، میرا اللہ یہ چاند دیکھ کر میرا دل اتر رہا ہے، اور میرے اللہ میرے حسین کو سلامت رکھنا، لیکن عزادارو یہ چاند ابھی دوسری منزل طے کر رہا تھا کہ آل محمد کا نورانی قافلہ کربلا کے صحرا میں اترنے لگا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے جیسے ہی یہ قافلہ کربلا میں پہنچ رہا تھا، ادھر سے ایک سخت آندھی چلی، اتنی سخت آندھی تھی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بارگاہ حسینی میں عرض کی، بھیا یہ لگتا ہے کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں یہ آندھی میرے دل کو کھائے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، یہ وہی قافلہ ہے جو 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہو رہا تھا۔ خبر پہنچ گئی، ولید کے دربار میں زہرا کے لال کو بلایا گیا۔ ثانی زہرا تڑپی
بھیا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، میں عرض کروں گا بی بی آج تو آپ دربار میں مدینہ میں حسین کو اکیلے دربار میں نہیں جانے دے رہی، میں نہیں جانتا کربلا میں اس وقت جب حسین تنہا رہ گئے تھے اور آپ کو آخری سلام کر رہے تھے، اس وقت آپ نے حسین کو کیسے جدا کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بہت قریب سے آ رہا ہوں منزل کی طرف۔ ازادارو 18 بنی ہاشم امام حسین کے ساتھ قربان اخلاق حسینی پر کہا اس نے مجھے بلایا ہے لہذا میں جاتا ہوں، آپ دروازے سے باہر ٹھہریں، اگر میری صدائے تکبیر بلند ہو جائے تو اندر تشریف لے آنا، اور اگر صدائے تکبیر بلند نہ ہو تو باہر رہ جانا۔ 18 بنی ہاشم کھڑے ہیں، اتنے میں اندر کچھ گفتگو ہوئی کہ ایک مرتبہ مروان ملعون نے ولید کو سر حسین کا اشارہ کیا، اس طرف سے سر حسین کا اشارہ کیا، اس طرف سے مولا حسین نے کہا اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کی صدا کیا تھی کہ پھر دربار کا دروازہ سلامت نہ رہا۔ 18 بنی ہاشم آگے بڑھے اور ایک مرتبہ کرنے لگے آقا کون ہے جس نے آپ کے سر کا نام لیا ہے؟ ہماری زندگی میں کہوں گا آج آپ حسین کے سر کا نام لینے والے کو برداشت نہیں کر رہے، اور کل یہی حسین کہہ رہے ہوں گے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، میرے شیرو کہاں سے گئے ہو؟ میں حسین ہوں، تنہا رہ گیا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ تیاری ہوئی، ماتم کی تیاری کرو۔ راوی لکھتا ہے، ایک منظر صرف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بی بی بیت الشرف سے باہر تشریف لائی، چادر میں اس طرح سے لپٹی ہوئی تھی کہ اس کی چادر زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، لیکن لگتا تھا بڑی باعظمت بی بی تھی کہ جب وہ بی بی سواری کے قریب پہنچی، عباس آگے بڑھے، عباس نے اپنے زانوں کو زینہ بنایا، اکبر نے بازو تھاما، قاسم نے سہارا دیا، اور یہ بی بی ناکا پہ سوار ہو گئی۔ میں کہوں گا عباس، علی اکبر، قاسم، آج آپ اپنے زانوں کو زینہ بنائے دیتے ہیں، آج آپ بازو سے سہارا دیے دیتے ہیں۔ اے کاش 11 محرم کو بھی ہونا، اور جب اسی زینب کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہوں گے اور چادر لٹ چکی ہوگی، کوئی سوال کرنے والا نہ ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو آخری مرحلہ، سب سوار ہو رہے تھے۔ ادھر ایک مرتبہ حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر پہ آئے ہوئے تھے، نانا کی قبر کو سینہ سے لگائے کہہ رہے تھے نانا جان، ہائے میں کیسے عرض کروں، آپ برداشت کر سکیں گے؟ قبر رسول برداشت نہیں کر سکی۔ پہلے کہا نانا میں آپ کا نواسہ حسین ہوں، نانا میں آپ کے دل کا چین حسین ہوں، نانا میں آپ کے سینے پہ کھیلنے والا حسین ہوں۔ ساری باتیں کرتے کرتے جگر تھام لیجئے۔ ایک بات مولا حسین نے کی، مولا حسین فرماتے ہیں نانا جان
علم امامت سے جانتا ہوں کوئی اور واپس آئے یا نہ آئے، تیرا حسین واپس، ہائے تیرا حسین واپس نہیں آئے گا۔ قبر رسول درج گئی، قرآن سینہ سے لگائے عرض کر رہا ہوں، قبر رسول درج گئی اور قبر سے جواب آیا، حسین اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کی زیارت میں کربلا چلے آئیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ قافلہ روانہ ہوا، الوداع الرحیل کی صدائیں بلند ہونے لگی، مدینہ اجڑنے لگا، ہائے مدینہ کے باسی مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن روایت میں ملتا ہے حسین مڑ مڑ کے نانا کی قبر کی طرف دیکھتے تھے، مڑ کے دیکھتے تھے، مڑ کے دیکھتے تھے، نانا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے میرے پیارے نانا جان، لیکن کیا کروں، ایک طرف آپ کا لایا ہوا دین ہے نانا جان، اجرکم علی اللہ۔ ہر شب جمعہ تمام انبیاء باذن خدا بارگاہ حسینی میں حاضر ہوتے ہیں۔ آدم کہتے ہیں حسین میرا سلام، نوح کہتے ہیں میرا سلام، ابراہیم کہتے ہیں میرا سلام، موسیٰ کہتے ہیں میرا سلام، زیارت وارثہ والے جانتے ہیں عیسیٰ کہتے ہیں میرا سلام، سید الانبیاء فرماتے ہیں میرے لال حسین میرا وعدہ بھی نبھ گیا، میں بھی تیری زیارت کو آیا ہوں۔ اس وقت امام ماتم کی تیاری کرو، امام حسین پوچھتے ہیں اے انبیاء تم سب میرا سلام کیوں کیے جا رہے ہو؟ تمام انبیاء بیک زبان ارشاد فرماتے ہیں حسین تو نے اپنا سب کچھ قربان کروا کے ہم انبیاء کی محنت کو تو نے بچا لیا۔ علامہ شبیر حسن ہندی رحمت اللہ علیہ کے جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب یہ منزل آتی ہے تو بڑا درد بھرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جگر تھام لیجئے، بہنوں کی نظر کر رہا ہوں یہ جملہ، امام حسین فرماتے ہیں انبیاء آپ میرا شکریہ اس لیے ادا کر رہے ہیں نا کہ میں نے تمہاری محنت بچائی ہے نا، میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے نا، اس لیے آپ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اچھا پھر مجھے اجازت دو میں شام جاتا ہوں، اس بی بی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس نے بندے ہاتھوں ننگے سر بے پلان کے اونٹوں پہ بازاروں اور درباروں میں خطبے دے کر مجھ حسین کی محنت بچائی۔ یا حسین السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ